دوستو، کیا وہ زمانہ تھا کہ جب رات کے سناٹے میں کوئی مسلمانوں کے محلے میں چلا جاتا تھا تو بھن بھناہٹ کی طرح قرآن کریم کی آواز آتی تھی۔ آج اگر کوئی رات کے 3-4 بجے مسلمانوں کے محلے میں چلا جائے تو ایسا سناٹا طاری ہوتا ہے، لگتا ہے کہ انسانیت اپنی ضمیر کا جنازہ اٹھائے ہوئے خاموشی کے ساتھ جا رہی ہے۔ قرآن کریم پڑھنے والے قبروں میں چلے گئے۔ اب اگر مسلمان جاگ بھی گیا تو تڑو تڑو کی آواز تو آ سکتی ہے، لیکن قرآن پڑھنے والے قبروں میں چلے گئے۔ قرآن یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دولت عنایت فرمائی ہے، اور قابل مبارکباد ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے مکتب میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لوگ ان کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، دنیا والے ان کو بیکورڈ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بچہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم اٹھانے کے بدلے میں، ایک ایک حرف سیکھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں پورا شہر سجا دیتا ہے۔ یہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ گھر بنا دیتا ہے، گھر تو اس کے لیے بنتا ہے، من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ نبی نے فرمایا جو مسجد کو بناتا ہے، اللہ کے لیے اگر کوئی مسجد بنائے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ لیکن علم حاصل کرنے والے کے لیے کیا کہا؟ صرف گھر نہیں کہا، فرمایا جب کوئی بچہ علم حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے یا ایک حرف سیکھتا ہے تو ایک ایک حرف کے بدلے میں، ایک ایک قدم اٹھانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں پورا شہر سجا لیتے ہیں، اس کے لیے پورا شہر سجا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قرآن والوں کو حقیر نہ سمجھو، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ نبی نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا قالوا من ہم یا رسول اللہ، کون لوگ ہیں وہ جو اللہ کے خاص ہیں؟ فرمایا قال ہم اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، کہ جو قرآن والے ہیں یہ اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ان قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا مقام کیا ہے۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت کا تخت لگایا جائے گا اور اس کے اوپر سندس اور استبرق کی چادریں بچھائی جائیں گی، اور اس پہ چاندی کے قبے لگے ہوئے ہوں گے، یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے ہوں گے، اور ان قرآن والوں کو کہا جائے گا، علماء کو کہا جائے گا آپ آئیے ان پر تشریف رکھیے، جب تک کہ لوگوں کے حساب سے میں فارغ نہ ہو جاؤں تب تک آپ اکرام کے ساتھ ان ممبروں پہ تشریف رکھیے۔ دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ جو ہے مشک اور کستوری کے ٹیلوں پر جو ہے نور کے ممبر سجائے جائیں گے، اور پھر آواز لگائی جائے گی کہاں ہیں فقہا، کہاں ہیں علم کو پڑھانے والے، کہاں ہیں مفتیان کرام، اور کہاں ہیں ائمہ، مسجدوں کے امام کہاں ہیں، این المؤذنین، مؤذن کہاں ہیں، ان کو بلاؤ اور ان کو کستوری کے ٹیلوں پر اور نور کے ممبروں پہ بٹھا دو۔ مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم ہے جب تک کہ میں لوگوں کا حساب نہ لوں ان کو بغیر حساب کتاب کے یہاں بٹھاؤں گا اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں بھیجوں گا۔ میں نے ان کو علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ ان کا حساب لوں، یہ ان کا مقام ہے، علماء کی قدر کو پہچانے، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ عالم جو ہوتا ہے اس کا مقام اسلام میں باپ کے برابر ہے، یعنی جس طرح باپ کی عزت کی جاتی ہے ایسے ہی ایک عالم کی اسلام میں عزت ہے، اور اس کی عزت کرنی چاہیے، وہ ہمارے لیے سرتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت بڑا مقام رکھا ہے۔ نبی نے فرمایا اکرم العلماء، علماء کی عزت کرو، فإنہم ورثۃ الانبیاء، اس لیے کہ یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ نبی نے فرمایا علماء کی عزت کرو اس لیے کہ یہ نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، ان کی عزت کرو، ان کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے یہاں۔ کل قیامت کے دن نبی نے فرمایا علماء جو قلم چلاتے ہیں ان قلموں کی روشنائی کو وزن کیا جائے گا تو ان کی روشنائی کا جو وزن ہے وہ شہید کے خون سے بھی بڑھ جائے گا۔ شہید کے خون سے بھی علماء کے قلموں کی روشنائی کا مقام زیادہ ہے، تو ایک عالم کا مقام کیا ہوگا؟ نبی سے پوچھا گیا کہ ایک عابد ہے جو رات بھر عبادت کرتا ہے،
دوسرا عالم ہے، ان دونوں میں سے مقام بلند کس کا ہے؟ نبی نے فرمایا عالم کا مرتبہ عابد پر ایسے ہے جیسے میرا مرتبہ ادنا صحابی پر ہے۔ ایک ادنا صحابی پر جو نبی کا مقام ہے وہ عابد پر عالم کا مقام ہے۔ اس کو ساری مخلوق جانتی ہے، اگر نہیں جانتے ان کے مرتبے کو تو ہم نہیں جانتے، ورنہ حدیث میں آتا ہے سمندر کی مچھلیاں بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہیں، چونٹیاں بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہیں، یعنی بحر و بر کے اندر جتنے جانور ہیں وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یعنی ساری مخلوق عالم کی قدر کو پہچانتی ہے، اگر نہیں پہچانتے تو ہم نہیں پہچانتے۔ تو جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت میں علماء بھی شامل ہیں، کیونکہ عالم نبیوں کے وارث ہیں، تو نبیوں کے بعد یہ عالم بھی اس آیت میں شامل ہیں کہ عوام سے کہا جا رہا ہے او مسلمانوں تم عالم سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، عالم سے آگے بڑھنے کی، وہ کیونکہ آگے امام کے معنی آگے، امام کے معنی آگے، اب ہم مقتدی ہیں اس کے پیچھے، مقتدی یعنی اقتداء کرنے والا، اس کی ماننے والا۔ اب اگر وہ رکوع میں جائے گا تو ہم بھی رکوع میں، وہ کھڑا ہوگا تو ہم بھی کھڑے ہوں گے، وہ سجدے میں جائے گا تو ہم بھی سجدے میں جائیں گے، وہ سلام پھیرے گا ہم سلام پھیریں گے، وہ سلام پھیر کے سجدہ سہو کر لے تو ہمیں سجدے میں جانا پڑے گا، کیوں؟ ہم تو مقتدی ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں، وہ امام ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ صرف مصلی پہ اس کو امام مت بناؤ، بلکہ ہر معاملے میں شادی بیاہ میں علماء سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے۔ آج کل یہ نہیں پوچھا جاتا، شادی بیاہ کے موقع پر سب سے بڑا مفتی تو بیوی ہے، سب سے بڑا مفتی شادی کے موقع پہ بیوی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کتنے جوڑے لانے ہیں، کتنا کیا کرنا ہے، علماء سے نہیں پوچھا جاتا۔ امام کے معنی ہے آگے، تو اس کو ہر جگہ آگے رکھا جائے گا، یہ اس کا مقام ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم ایک عالم سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، ایک عالم سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، مسائل میں گہراؤ ہوتا ہے، ایک دو حدیثیں سن کے یا ایک چلہ لگا کر عالم کے اوپر جو ہے اپنی افتاء جھاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ مختلف حدیثیں ہوتی ہیں، علماء اس کا مطلب صحیح مطلب اس کا علماء جانتے ہیں، اس لیے ہم علماء کے ہر جگہ محتاج ہیں۔ کسی نے کہا پیدا ہوا اذان سنائے مولوی، تھوڑا بڑا ہوا کلمہ سکھائے مولوی، جوان ہوا نکاح پڑھائے مولوی، مر گیا جنازہ پڑھائے مولوی، اور پھر بھی تو بکے ہائے ہائے مولوی۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، جب تو پیدا ہوا تو مولوی کی ضرورت پڑی، جب تو بچہ ہوا تو مولوی کی ضرورت پڑی، جب تیری شادی ہوئی تو مولوی کی ضرورت پڑی، جب تو مر بھی گیا تو مولوی کی ضرورت پڑی۔ تو فرمایا اس علماء کے ہم محتاج ہیں، یہ ان کا جو ہے یہ ہمارے سرتاج ہیں، ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان کی قدر کو پہچانیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت اشارہ کر رہی ہے اے مسلمانوں ایک عالم سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اس کا ظاہر مطلب تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ اس کے رسول نے جو حد طے کر دی، اب نہ اس سے پہلے رکو اور نہ اس حد کو پار کرنے کی